أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سورة المائدہ آیت نمبر 32. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل کے درمیان جو اختلاف ہوا اس اختلاف کا تذکرہ فرمایا، اور پھر قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا تھا. قتل کر دینے کے بعد اپنے بھائی کی تدفین کے لیے وہ راستہ تلاش کر رہا تھا کہ کیسے اس کے بھائی کو دفن کیا جائے، کیا اس کا کیا کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا جو آپس میں لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس مردہ کوے کو زمین میں دفن کر دیا. قابل نے جب ایک کوے کو دوسرے کوے کو زمین میں دفن کرتے ہوئے دیکھا تو اسی سے اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کو زمین میں گڑا کر کے اس میں دفن کر دیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا. اسی طرح سے دنیا میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا شخص تھا جس کی موت ہو رہی تھی. تو حابل یہ دنیا کا پہلا وہ انسان ہے کہ جس کو موت آئی، اور یہ موت قتل کے ذریعے ہوئی، اور یہ قتل اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں سے ہوا. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اب یہ قابل اور حابل کے بعد کی جو نسل آئی، اس کے بعد دنیا میں جو انسان آباد ہوئے، اب ان تمام انسانوں کے لیے ایک نظام بنا دیا کہ کوئی اس طرح سے ایک دوسرے کا قتل کرے، یہ مناسب نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کے ساتھ حد سے تجاوز کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے، ورنہ کوئی بھی کسی کو قتل کرتا چلا جائے گا، کسی پر ظلم کرتا چلا جائے گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور وہ نظام اس آیت نمبر 32 میں ہے. اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر لکھا، بنو اسرائیل پر یہ قانون بنا دیا، ان پر ایک نظام متعین کر دیا. کیا نظام تھا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو شخص ناحق کسی کا قتل کرے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو شخص ناحق کسی کا قتل کرے، یا جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو، وہ کسی کا قاتل نہیں ہے پھر بھی وہ قتل کرے. او فساد فی الارض، یا جو شخص زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے. فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اب ایک شخص کا قتل
یہاں تمام انسانوں کے قتل کے برابر بتایا گیا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایک انسان کا قتل کرتا ہے اور پھر اس قاتل کو اس کی کوئی سزا نہیں ملتی، قاتل کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا، تب ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی جب موقع پاتے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقے یا وہ ملک جن ملکوں میں کسی شہری کا قتل ہوتا ہے اور پھر اس قاتل کو کوئی خاص سزا نہیں ملتی، اس قاتل کو اس کے بدلے میں ایسی کوئی دردناک سزا نہیں ملتی کہ جس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تو وہاں پر قتل بڑھتے رہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا قتل کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آئے دن خبریں آتی ہیں کہ فلاں محلے میں فلاں کا قتل ہوا، فلاں جگہ فلاں کا قتل ہوا، اور پھر مذہب کے نام سے بھی جو اس طرح سے قتل ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہندوستان میں کئی جگہوں پر یعنی مسلمانوں پر الگ الگ طرح سے حملے کیے گئے، مسلمانوں کا قتل ہوا، کہیں ٹرین میں ہوتا ہے تو کہیں بس میں ہوتا ہے، کہیں سفر میں، کہیں گھروں میں، کہیں تجارتی مراکز میں، جہاں موقع ملتا ہے لوگ قتل کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ قتل کرنے والوں کو جو قوت مل رہی ہے، ایک قتل کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ جو سلسلہ چل پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قاتل ہیں اس قاتل کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے، قاتل کو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے۔ اگر قاتل کو سزا مل جاتی تب پھر یہ دوسرا قتل رک جاتا، دوسرا نہیں تو کم سے کم تیسرا رک جاتا، اس طرح سے آگے ہونے والے قتل رک جاتے، کیونکہ جب قاتل کو پتہ ہوتا کہ میں نے اگر کسی کا قتل کیا تو بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو پھر وہ قتل کیوں کرے؟ وہ قتل ہی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نظام بنا دیا۔ اس آیت میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس آیت میں قتل کرنے والے کا گناہ کتنا شدید ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو شخص خامخواہ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی کا قتل کر دے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ اب یہ قابل نے جو حابل کا قتل کیا تھا، اس کے بعد آنے والی قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ بنو اسرائیل پر بھی یہ نظام نافذ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے بنو اسرائیل نے آپس میں ایک دوسرے کا تو کم، انبیاء کا بھی قتل کیا ہے، انہوں نے تو انبیاء کا بھی قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے قتل کا ذکر فرمایا تو اس میں بنو اسرائیل کے قصے موجود ہیں، اور پھر یہی بنو اسرائیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بنو اسرائیل نے ہمیشہ انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قتل 3 سبب سے جائز ہو سکتا ہے، کسی انسان کا اگر قتل کرنا ہو تو اس کے 3 ہی وجہ ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جائز ہوگا۔ نمبر 1، جب وہ کسی کا قتل کرے، یعنی وہ قاتل ہو تو قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قاتل کو جو قتل کیا جا رہا ہے، وہ قتل کرنے کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں ہے، اس قتل کرنے کا مقصد ہے دوسروں کی جان بچانا، اس قتل کا مقصد ہے دوسروں کی جان بچانا۔ ایک قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، مجرم کو قتل کیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے، بندوق سے مارا جاتا ہے، گردن کاٹی جاتی ہے، کتنا دردناک منظر ہوتا ہے، یہ کیسا خطرناک نظام ہے، یہ کون سے زمانے کا
یہ 1500 سال پرانے لوگوں کا نظام ہے، آج کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور لوگ اس نظام کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ نظام بڑا سخت ہے، اس نظام کی آج کے دور میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جو ایک قتل ہوتا ہے، وہ قتل اس آدمی کو قتل کرنا نہیں ہوتا ہے، اس قتل کے پیچھے باقی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص میں ایک انسان کی موت ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے کہا حیاتٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ زندگی کس کی ہے؟ زندگی باقی تمام انسانوں کے لیے ہے۔ مجرم کی موت ہوگی اور جو مجرم نہیں ہے وہ تمام لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے، امن کی زندگی گزاریں گے۔ تو ایک تو قاتل کو قتل کرنا، لیکن قاتل کو قتل کون کرے؟ کسی انسان نے کسی کا قتل کیا، اب وہ قاتل ہے تو قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن قتل کون کرے گا؟ کیا کوئی بھی انسان چلتا پھرتا اسے قتل کرے گا؟ جیسے بعض مرتبہ ایسے حادثے ہوتے ہیں، کوئی انسان جرم کر کے چلا جاتا ہے، لوگ اسے پکڑتے مار دیتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے قاتل کو سزا دے دیا، مجرم کو ہم نے پکڑا مار دیا۔ تو قاتل کو سزا یہ عدالت دے گی، قاتل کو سزا یہ حکومت دے گی۔ عام انسان کوئی بھی شخص، چاہے وہ عام انسانوں میں سے ہو یا سرکاری عہدیداروں میں سے ہو یا کسی بھی طرح کا بڑا یا چھوٹا آدمی ہو، کوئی بھی ایسا انسان اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ اس کو سزا دینے والی وہ عدالت ہے، وہ عدالت ہے، وہ حکومت کا نظام ہے۔ اسی نظام کی پیروی کرتے ہوئے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا جو شخص ہے جس کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ ہے زانی۔ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے اور پھر اس نے زنا کیا تو اس زانی کو قتل کر دیا جائے گا۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموا البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اب وہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا حکم موجود ہے، اس کا حکم موجود ہے، اس کا مطلب قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو انسان شادی شدہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ زنا کرے تو ایسی صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ قتل بھی حکومت کرے گی، یہ قتل بھی عدالت کے ماتحت ہوگا، کوئی عام انسان کوئی بھی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے التارک لدینہ والمفارق للجماعۃ، تارک لدینہ، دین چھوڑ دینے والا مرتد انسان، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، دوبارہ کفر اختیار کر جاتا ہے، تو ایسے شخص کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرے، اس سے توبہ کروائے، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو قتل کر دے۔ ایک مرتبہ اسلام میں قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا اس کی سزا کفر ہے۔ اگر پہلے سے وہ کافر ہے تو کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا، پہلے سے وہ انسان کافر ہے، کفر پر ہی موجود ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی پہلے سے انسان یہودی ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی نصرانی ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کافر، یہودی، نصرانی یہ اگر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اپنے کسی دوسرے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، یا تو شرک میں یا تو کفر یا تو یہودیت میں یا تو نصرانیت میں، تب ایسی صورت میں اس شخص کی سزا قتل ہے، اس شخص کی سزا قتل ہے۔ اب یہ قتل بھی حکومت کرے گی، یہ قتل بھی عدالت کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور شخص کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 افراد ہیں جو قتل کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، جو شخص قتل کرے بغیر نفس کے، یعنی بغیر اس نے کسی کو قتل کیا ہو وہ کسی کا قاتل نہیں ہے پھر بھی اس کو قتل کر دیا گیا، او فساد فی الارض، یا جو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے، فساد برپا کرنا، انتشار کرنا، اختلافات پیدا کرنا، فتنے پھیلانا، لوگ قتل تو نہ کریں لیکن قتل سے زیادہ
ایسا ماحول پیدا کریں کہ مارکیٹ بند ہو جائے، لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے، ہر طرف سے نفرت کی باتیں ہونے لگیں، عورتوں کو باہر نکلنے میں خوف ہو، بچوں کی ان کی اپنی زندگی کا ڈر ہو، بڑوں کو اپنی تجارت کا خوف ہو جائے، اس طرح سے فساد، اس طرح سے فتنہ ہو، تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ وہ شخص نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ تمام انسانوں کا قتل کیسے ہوا؟ اس لیے کہ جب ایک انسان کسی کا قتل کرتا ہے اور اس قاتل کو سزا نہیں ملتی، یا کوئی انسان فساد مچاتا ہے، بھڑکاؤ بھاشنیں کرتا ہے، اس طرح سے ایسے دنگے پھیلاتا ہے، لوگوں کے درمیان مذہب کے نام سے یا خاندان کے نام سے یا سٹی کے نام سے، کنٹری کے نام سے، الگ الگ ناموں سے لوگوں میں اس طرح سے فساد فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی اس شخص کو سزا نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں ایک مجرم کو دیکھ کر دوسرے مجرم تیار ہوتے ہیں، ایک مجرم کو دیکھ کر دوسرے مجرم تیار ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس طرح سے بہت ہو رہا ہے۔ جو مجرمین ہیں، جو مسلمانوں کا قتل کرتے چلے آ رہے ہیں، قاتلین کے بارے میں کبھی کہہ دیا جاتا ہے وہ دماغی بیمار ہے، وہ دماغی بیمار ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، لیکن سرکاریں اور ہمارے ملک کی ایک بڑی آبادی ایسے مجرم کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ بچانا وہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہو رہا ہے۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب مجرمین کو بچایا جائے گا، یہی مجرمین ان کے گلے کا پھندا بننے والے ہیں، یہی مجرمین ان کے گلے کا پھندا بننے والے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، ایک دن اس گڑھے میں وہ خود ہی گرنے والا ہے۔ تو ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے مجرمین کو ان کے مذہب کی وجہ سے بچایا جا رہا ہے، ان کو پناہ دی جا رہی ہیں۔ یہ مجرمین جو پناہ یافتہ ہیں، جو سزا سے محفوظ ہو گئے، جو جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ایک نئے دن اپنے ہی گھروں کو آگ لگانے والے ہیں، اپنی قوم کے لیے درد سرد بنیں گے، اور اس طرح سے بہت ہوگا۔ اس لیے مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں پر ظلم بہت ہو رہا ہے، قتل بہت ہو رہا ہے مسلمانوں کا، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، اور کافر قوم کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے، لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں، حکومتیں، سرکاریں ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی بڑی قومیں مذہب کے نام پر ان کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے، ان کی تائید کی وجہ سے مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہونے والا ہے، ان کی تائید کی وجہ سے اس قوم کی بربادی آنے والی ہے، اس تائید کی وجہ سے اس قوم کی بربادی آنے والی ہے۔ جو ظالم کو پناہ دیتا ہے، مجرم کو پناہ دیتا ہے، وہ پناہ دینے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی اور کو نقصان پہنچانے والا ہے، مجھے نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ ظالم کو پناہ دینے والا، مجرمین کی مدد کرنے والا ایک نہ ایک دن وہی تباہ ہوگا۔ تو ایک دن ایسا آئے گا، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ قومیں جو مجرمین کو پناہ دے رہی ہیں، جو قاتلین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ میڈیا یا سرکار میں جو بیٹھے ہوئے بعض عہدیدار یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہی گھر والوں کی موت دیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی حفاظت کرے گا۔ جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور مظلوم دعائیں کرتا ہے، مظلوم دعائیں کرتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی راستہ، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی پولیس کا، کسی سرکاری عہدیدار کا، کسی ایم ایل اے کا، کسی ایم پی کا، کسی پی ایم کا، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ان کی سنتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں واسطے ہوتے ہیں وہاں مجرمین کو سپورٹ ملتا ہے، جہاں واسطے ہوتے ہیں وہاں واسطے مجرمین کی تائید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے اس آدمی کی آواز کو سنتا ہے، اور مظلوم کی جب بددعا اللہ قبول کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ظالمین کی قیامت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قتل کے بارے میں فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَزَوَالُ الدُّنْيَا پوری زمین کا زوال، پوری دنیا کا زوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ حقیر ہے، کمتر ہے ایک مسلمان کے قتل سے، ایک مسلمان کے قتل سے۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی جان، مسلمان کا نفس، مسلمان کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا تباہ ہونے سے زیادہ پسندیدہ ہے، دنیا کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ تو کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب شخص کو قتل کرتا ہے، اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، تو کیا ایسے مجرمین کا محاسبہ نہیں ہونے والا ہے؟ یہ سب کا محاسبہ ہوگا، بس حساب کا دن متعین ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، جب اس کے حساب کا دن آئے گا وہ برابر حساب لینے والا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی انسان کی جان بچا لے، جو کسی انسان کی جان بچا لے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ جو کسی انسان کی جان بچائے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ تو ایک انسان کی جان بچانا، تمام انسانوں کی جان بچانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں کسی انسان کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو پھر ایسی صورت میں مجھے دیکھ کر دوسرے بھی آگے بڑھیں گے، کوئی تیسرا آگے بڑھے گا، کوئی چوتھا آگے بڑھے گا، اس طرح سے جان بچانے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ مطلب کہ انسان خیر کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو لوگ اچھائی کو دیکھ کر بھی اچھائی سیکھتے ہیں، کوئی اگر برا کام کرتا ہے تو لوگ برائی کو دیکھ کر برائی سیکھتے ہیں، کوئی انسان قتل کرتا ہے تو اس قاتل کو دیکھ کر لوگ قتل کرنا سیکھتے ہیں، کوئی انسان کی جان بچاتا ہے تو اس جان بچانے والے کو دیکھ کر لوگ جان بچانا سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب انسانوں کی جان محفوظ کرے گا، جان بچائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ اب یہ جہاں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے سبق ہے، وہیں کافروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید سب کے لیے ہے، قرآن مجید یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں دنیا میں تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے سے باز آئیں، وہ بھی آپس میں اپنے بھائیوں کا قتل کرنے سے باز آ جائیں، اس لیے کہ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کا قتل بہت کر رہا ہے۔ گلی گلی محلے محلے میں اکثر اخبارات میں یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں راؤڈی شیٹر نے فلاں پر حملہ کر دیا، پھر کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے فلاں راؤڈی شیٹر کو دردناک طریقے سے مار دیا گیا، اس گینگ والوں نے وہ گینگ والے کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو شادی بیاہ کی اختلافات کی بنا پر قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو لین دین کے مسائل کی وجہ سے قتل کر دیا، راستے سے جا رہا تھا گاڑی کی پارکنگ کا مسئلہ آ گیا، جھگڑا ہو گیا، قتل کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح سے مسلمان اپنے محلوں میں ایک دوسرے کا قتل بہت کر رہا ہے۔ تو اب یہ مسلمان جب یہ قتل کرتا ہے، یہ خاص طور پر ہمارے اس ملک میں اگر مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر رہا ہے پھر بھی اس کو قاتل محفوظ ہے، جیسے کافر قاتل مجرم محفوظ ہو رہا ہے ایسے مسلمان مجرم بھی محفوظ ہے۔ مسلمان مجرمین کو بھی سزائیں نہیں مل رہی ہیں۔ جن مسلمانوں نے مسلمانوں کا قتل کیا ہوا ہے وہ مسلمان آج بھی باہر آزاد ہیں، وہ بھی آج باہر آزاد پھر رہے ہیں، جبکہ قرآن کے قانون کے حساب سے ان مسلمانوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسے ملک میں ہوتے جہاں اسلام کا قانون ہوتا تو یہ مسلمانوں کو پھانسی چڑھ جاتی، ان مسلمانوں کی گردنیں کٹ جاتی، لیکن یہ مسلمان محفوظ ہیں۔ کئیوں کا قتل کرنے کے باوجود بھی سرکار کا حکومت کا استعمال کر کے وہ آزاد گھوم رہے، وہ پیسہ دے کر مسلمانوں کا قتل کر کے گھوم رہے ہیں۔ تو اگر یہ مسلمان یہ سمجھتے کہ ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اگر قاتل کو سزا دنیا میں مل جاتی قتل کے حساب سے تو یہاں اس کے لیے وہ کفارہ ہو جاتا، یہاں اس کے لیے وہ کفارہ ہو جاتا، لیکن جب اسے دنیا میں وہ سزا نہیں ملی ہے تو یہ پوری سزا آخرت میں ملنے والی ہے، یہ پوری سزا آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام پر عمل کرے اور آپس میں ایک دوسرے کا اپنے بھائیوں کا قتل کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ،
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، یعنی بنو اسرائیل کے پاس ہمارے کئی رسول آئے اور ہر ایک کے پاس ایک معجزہ تھا، الگ الگ قسم کی دلیلیں تھیں، کتابیں تھیں، ساری چیزیں وہ لے کر آئے۔ اس کے باوجود بھی بنو اسرائیل کو سمجھ نہیں آئی، بنو اسرائیل نے سمجھا نہیں، بنو اسرائیل نے اپنے انبیاء کی فرما برداری نہیں کی۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر ان میں اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں اسراف کرنے والے بن گئے، اس کے باوجود بھی وہ زمین میں فساد برپا کرنے والے رہ گئے۔ انبیاء کے آنے کے بعد بھی، یہاں تک کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اتنی نصیحتوں کے باوجود، اتنی انبیاء کے مبعوث ہونے کے باوجود، پھر انبیاء علیہ السلام نے ان کو جو معجزے دکھائے، وہ معجزے دیکھنے کے باوجود بھی یہ بنو اسرائیل ہمیشہ فساد برپا کرتی رہی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک پیغام ہے، آپ کو ایک تسلی بھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور خیبر کے یہود، اور اسی طرح نجران کے عیسائی، ملک شام کے عیسائی، یہ لوگ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیسی قوم ہے یہ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بہت زیادہ مایوس ہو جائیں، کیونکہ اس قوم کی عادت ہی رہی ہے، یہ آج سے نہیں، یہ آپ کے زمانے میں نہیں، بلکہ یہ اپنے جن انبیاء کو مانتے تھے ان انبیاء کے زمانے سے ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ان کے زمانے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ان کے زمانے میں بھی، یوسف علیہ السلام کو مانتے تھے ان کے زمانے میں بھی، ابراہیم السلام کو مانتے تھے ان کے زمانے میں بھی۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی حرکتیں کی ہیں۔ جب بھی یہ زکریہ علیہ السلام ہو، یحییٰ علیہ السلام ہو، ان لوگوں کے زمانے میں بھی انہوں نے فساد برپا کیا ہے، اور جب بھی انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کئی کو قتل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لہذا اگر یہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ بناتے رہتے ہیں، کبھی آپ پر چکی کا پاٹ پھینک دیتے ہیں، کبھی آپ کو زہریلا گوشت کھلا دیتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ قوم آپ ہی کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، بلکہ اس قوم کی یہ عادت رہی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ لہذا آپ مایوس نہ ہوں، آپ کا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام بس اپنی دعوت کو پہنچاتے رہنا، اپنی دعوت پہنچاتے رہیے، آپ کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کی نبوت، وہ رسالت، وہ نظام، وہ پیغام، وہ شریعت، وہ قانون جب تک کہ مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ پوری دنیا میں نہیں پھیلے گا، تب تک کہ اس نبی کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نزول تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل امن سے رہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ اس آیت کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ بیمار ہوئے، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل تک نبی کی ہر موڑ پر مدد فرمائی، اور ہر جگہ آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ قابل اور حابل کی طرح بھائی ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے کے درمیان فساد برپا کرنا، بغض رکھنا، عناد رکھنا، سرکشی کرنا، حسد کرنا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی برائیوں سے حفاظت کریں۔ اسی طرح سے ہندوستان میں خاص طور پر اور دیگر ملکوں میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی دکانیں، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت کرے، ان کے گھروں کو دوبارہ آباد کرے، ان کی تجارتوں میں دوبارہ ترقی عطا فرمائے، ان کے گھروں، ان کے خاندانوں کو دوبارہ پرامن زندگی عطا فرمائے۔ اور جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کروا رہے ہیں، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا ہاتھ پکڑ لے،
اے اللہ جن لوگوں نے مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم کیا ہوا ہے، یہ فساد برپا کیا ہوا ہے، اے اللہ تو ان لوگوں کو پکڑ لے تاکہ ظالم کا خاتمہ ہو اور تمام کے تمام ہندوستانی، پورا ملک یہ امن سے سکون سے زندگی گزار سکے۔ اس ملک کو برباد کرنے والے، اس ملک کو آگ لگانے والے، اے اللہ تو اس کو ٹھکانے تک پہنچا دے تاکہ ہندوستان میں امن ہو، ہندوستان امن والا ملک ہو، ہندوستان میں رہنے والے تمام باشندے امن سے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔